بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ التکاثر مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 102 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 16 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ بعض روایات سے کچھ غلط فہمی کی بنا پر بعض مفسرین نے اگرچہ اس کو مدنی صورت قرار دیا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے اور زیادہ صحیح رائے وہ یہی ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ سورت کے مضامین اور سورت کا اسلوب بیان وہ مکی دور کے ابتدائی سالوں کے اندر نازل ہونے والی صورتوں کے مطابق ہے، تو غالب رائے یہی ہے کہ یہ مکی دور کے بالکل ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ سورت کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ سے تزہید من الدنیا کا جو ہے وہ بیان شروع ہو رہا ہے، جو کہ سورۃ الناس تک چلنا ہے۔ ساتھ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ بیچ بیچ میں جو بنیادی مسئلہ ہے، مسئلہ توحید، تو اس کا بھی بیان متفرق طور پر آتا جائے گا۔ اب مسئلہ توحید کے بیان کی مناسبت سے سورۃ البینہ کے اندر عقائد کے حوالہ سے کہ سب کچھ واضح ہو گیا، توحید کا مسئلہ واضح ہو گیا، اس کے باوجود ضد اور عناد سے نہیں مانتے، یہ چیزیں بھی بیچ میں آ گئی۔ جس وقت ضد اور عناد کا شکوہ آیا تو پھر سورۃ العادیات میں اس کی مناسبت سے ان کے ظلم کا شکوہ بھی آ گیا، لیکن جو اصل بنیادی مضمون ہے سورۃ الاعلیٰ سے سورۃ الناس تک، تو وہ تزہید من الدنیا ہے۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ تکاثر، اس کے اندر دوبارہ وہی مضمون ذرا واضح کر کے بیان کیا جا رہا ہے، تزہید من الدنیا والا۔ تو یہ سورت کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط ہو گیا۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت کے اوپر شکوہ اور تخویف ہے اس سورت مبارکہ میں۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو مال کی کثرت نے، یعنی مال کی کثرت کا جو لالچ تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، حرص جو تمہارے دلوں میں ہے، تو یہ تمہیں غافل کر رہی ہے۔ تکاثر سے پہلے یوں سمجھیں کہ حرص جو ہے یہ محذوف ہوگا، مضاف، کہ تم کو مال کی کثرت کی حرص نے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، یعنی تم اتنے غفلت کے اندر پڑے رہے کہ قبروں میں بھی پہنچ گئے، لیکن تمہاری غفلت نہ ٹوٹی، مرنے تک بھی تم اسی غفلت کا شکار رہے۔ اب یہاں پر جو لفظ آگے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں،
ان لفظوں کی ایک ظاہری مطابقت بن رہی تھی ایک واقعہ سے، اور اس واقعہ کو بعض مفسرین نے ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ یہ سورہ مبارکہ اس واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور وہ واقعہ مدنی دور کا ہے، اس لیے بعض مفسرین کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے اس کو مدنی دور کا قرار دے دیا۔ واقعہ کیا ہے کہ دو قبیلے، ایک بنو حارثہ اور دوسرا بنو حرث، یہ دونوں انصار کے قبیلے ہیں، ان کا آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ اپنے اوپر فخر جو ہے وہ جتلا رہا ہے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، دوسرا قبیلہ اپنے اوپر فخر جتلا رہا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں۔ فخر جتلاتے ہوئے ایک ایک فرد کا ذکر ہونے لگ گیا کہ دیکھو ہمارے اندر فلاں جوان موجود ہے، تم اپنے اندر سے کوئی ایسا پیش کرو، وہ مقابلے میں اپنا جوان کوئی پیش کر رہے ہیں، تو ایک ایک فرد کے اوپر بحث ہونے لگ گئی۔ جو اس وقت زندہ موجود افراد تھے ان میں سے جو کسی بھی لحاظ سے، جرأت و بہادری کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، دانائی کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے جو فوقیت والے تھے ان کا ذکر ہوتا رہا۔ جب زندہ لوگ سارے ختم ہو گئے تو پھر کسی نے کہا کہ آؤ قبرستان چلتے ہیں، ادھر دیکھیں، یہ دیکھو یہ قبر ہمارے فلاں کی ہے، یہ قبر ہمارے فلاں کی ہے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ دوسرے نے بھی اپنی قبریں دکھانا شروع کر دی، یہ ہمارے فلاں کی ہے، یہ ہمارے فلاں کی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہوا، اس واقعہ کی چونکہ یہ لفظی مطابقت بن رہی کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تو کچھ مفسرین نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ سورہ مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس موقع پر کسی نے اس کو صرف ایک لفظی مطابقت کی وجہ سے شاید ذکر کیا ہوگا، تو آگے غلط فہمی ہو گئی۔ تو بہرحال صورت جو ہے وہ مدنی دور کی ہے، اس واقعہ سے ایک لفظی مطابقت ضرور بن رہی ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ اس کا شان نزول قرار دے کر اس کو مدنی قرار دینا تو وہ کوئی اتنی مناسب چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی یہاں پر غافل لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ قبیلے جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک قبائلی تفاخر جو ہے اس کے اندر وہ ایک بحث میں الجھ گئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی ضد لگ جاتی ہے، اہل ایمان بھی آپس میں بھی بعض اوقات جھگڑ بھی پڑتے ہیں، آوازیں اونچی بھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی آوازیں بھی بلند ہونے لگ گئی تھی کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو بعض اوقات اس طرح کا کوئی نہ کوئی معاملہ اہل ایمان کے اندر ہو ہی جاتا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا کوئی گناہ والا معاملہ بھی کوئی نہیں تھا، اپنے اوپر فخر ہی ایک جتلایا جا رہا تھا، تو بہت بڑا کوئی گناہ تو نہیں تھا، اگرچہ عاجزی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو لیکن یہ صورت جو ہے یہ تو ہے کہ جو مرنے تک بھی غافل رہے یہ ان کے متعلق ہے، تو یہ تو ایمان والوں سے متعلق بنتی نہیں۔ آگے جو تخویف ہے تو وہ بھی اس کی مناسبت نہیں رکھتی کہ اس کو جو ہے وہ ایمان والوں کے متعلق بنا دیا جائے، ایمان والوں کے اوپر اتنی شدید تخویف جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس واقعہ کو اس کا پس منظر قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ اس واقعہ سے صرف ایک لفظی مطابقت ہے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ تب دیکھیں یہ شدید انداز اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ ہونی ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین،
ہرگز نہیں اگر تم جانو یقینی علم کے ساتھ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم نے تو جہنم کو دیکھنا ہے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا کہ جن دنیا کی نعمتوں کے اندر اتنے تم پڑھ کے غافل ہوگے کہ قبروں تک بھی جا پہنچے اور تم دنیا کی نعمتوں کے اندر ہی الجھے رہے، تم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، دین کی طرف تم نہیں آئے، تم نے اپنے عقیدے درست نہیں کیے، تو یہ سوال تم سے کیا جائے گا۔ تو یہاں پر تو باقاعدہ جہنم کی وعید بھی آ رہی ہے، تو اتنی بڑی وعید ایمان والوں کے لیے ہونا تو یہ تو بالکل درست نہیں ہو سکتا۔ علم الیقین اور عین الیقین، یہ دو درجے یہاں پر یقین کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ایک تیسرا درجہ حق الیقین ہوتا ہے۔ علم الیقین یہ کہ یقینی علم سے کوئی چیز معلوم ہو جائے، عین الیقین یہ کہ خود اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لے، اور حق الیقین یہ کہ خود اپنے اوپر بیت جائے۔ تو بہرحال یہ یقین کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ علم الیقین کو چھوٹا درجہ سمجھا جاتا ہے، عین الیقین اس سے بڑا درجہ قرار دیا جاتا ہے، اور حق الیقین سب سے بڑا درجہ قرار دیا